گاؤں میں مسلک حق کا پیغام پہنچانے والا اور اس سرزمین کو دنیا بھر میں عزت دلانے والا اگر کوئی بڑا نام ہے تو اسی کا نام حضور مجاہد ملت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج اڑیسہ کو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، اڑیسہ آنا چاہتے ہیں، بھدرک اور دھام نگر کے ذرے ذرے کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو کسی زمیندار، کسی بزنس مین، کسی کیپیٹلسٹ اور کسی بہت بڑے آفیسر کی وجہ سے نہیں، آج اڑیسہ کی زمین کو اگر عزت ملی ہے، سامان ملا ہے تو سرکار مجاہد ملت کی وجہ سے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس کا حق آپ لوگوں نے بھی ادا کیا ہے کہ بڑے سے بڑے لوگوں کا نام آ جائے، چہرہ کھلتا نہیں ہے، بڑی سے بڑی شخصیتیں آ جائیں، بدن میں حرکت نہیں پیدا ہوتی، لیکن ایک نام مجاہد ہے جو چہرے کو گلاب کی طرح کھلا دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک نام مجاہد ہے جو رات کے 3 بجے بھی مجمع کو جوان کر دیتا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ شہنواز حسان نے مجاہد مجاہد کا جیسے ہی انہوں نے لگانا نام لینا شروع کیا، پورا مجمع جو سویا تھا اس میں جیسے جان سی پڑ گئی ہو، سبحان اللہ۔ لوگوں کی زبان پہ نعروں کی آواز گونجنے لگی۔ وہ ایک مجاہد ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھ کو زمین دی، میرے خاندان کے لوگوں نے مجھ کو اس گاؤں میں پالا پروان چڑھایا، لیکن میرے ایمان کی حفاظت اگر کسی نے کی ہے تو مجاہد ملت کا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ اولاد آج ہے، کل کام نہیں آئے گی۔ قیامت کے دن یہ اولاد مجھ سے بھاگے گی، جس کے لیے میں نماز چھوڑتا ہوں، جس کے لیے میں جھوٹ بولتا ہوں، جس کے لیے میں اپنے جسم کا کہ قطرہ خون نچوڑتا ہوں، لیکن قیامت کے دن یہی اولاد میرا ساتھ نہیں دے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ۔ آیا ہے قیامت کے دن کہ اولاد والدین سے بھاگے گی، ماں باپ اولاد سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں۔ اس خطرناک گھڑی میں جبکہ زمین تانبے کی ہوگی، سوا نیزے پہ آفتاب ہوگا، لوگ گردن تک سروں تک پسینے میں ڈوبے ہوئے رہیں، ایک گھڑی کے لیے نہیں، ایک دن جہاں کا 50,000 سال کے برابر، آدھا دن یعنی 25,000 سال تک اسی کیفیت میں لوگوں کا گزر جائے۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگوں نے کہا ہے کہ اس سے بڑا احمق اور بیوقوف کون ہے جو دنیا کے 100 سال کو سجانے کے لیے خربوں سال کا عذاب مول لیتا ہے۔ یہ دنیا کا 100 سال اللہ کے نزدیک 1 منٹ کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کے لیے آدمی کیسے جیتا ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ میری 80 سال کی زندگی میں ایک دن بھی ایسا ڈھونڈ کے کوئی نکال لے کہ 24 گھنٹے میں دنیا کا کوئی کام نہیں ہوا ہے، صرف اللہ رب العزت کا کام ہوا ہے، ایک دن بھی کوئی نکال نہیں پائے گا۔ چونکہ اگر ہم لوگ تنہائی میں بیٹھ کر اپنی زندگی کا محاسبہ کریں تو ہم کو اپنے سے نفرت پیدا ہونے لگے۔ ہم لوگ ساری زندگی بچوں کے لیے جیے، ساری زندگی مکان اور گاڑی کے لیے جیے، ساری زندگی دنیا کی عزت، دنیا کے اسٹیٹس کی بلندی کے لیے جیے، ایک دن بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں رات بھر اپنے رب کے لیے جیا ہوں، رات بھر نیند قربان کیا ہوں۔ بچوں کے لیے تو ہم نے 30 دن قربان کیا، فیکٹری کے دروازے پہ دروانی کی ہم لوگوں نے 8 گھنٹے رات میں جاگ کر 10,000 روپے ماہانہ کے لیے۔ ہم نے رات بھر کوئلے کی کھدان میں ہم نے 10 گھنٹے گزارے، 5 سال اپنے بچوں سے دور سعودی عرب میں اونٹ چرائے، 2 سال تک اپنے وطن سے دور بمبئی اور دلی میں ریڑی اور رکشہ ہم لوگوں نے چلایا، دن بھر کھیت میں رہ کر کے ہل چلانا، پانی پٹانا، مزدوروں کے ساتھ مزدوری کرنا، یہ سب کچھ کیا ہے صرف پیٹ کے لیے، صرف دنیا کے لیے۔ آخرت کے لیے کوئی بتا دے کہ صبح سے لے کے شام تک صرف دین کا کام کیا۔ ایسے میں یہ 100 سال کی زندگی سے آدمی کو نفرت ہو جائے گی۔ ہم لوگ صرف دنیا کے لیے جیے، ایک دن بھی وہ تو غوث پاک تھے جو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو 45 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے، جو روزانہ رات بھر جاگ کے نفل نماز ادا کی۔ یہ ان کا رمضان ایسے گزرتا تھا کہ ہم لوگ بھی رمضان گزارتے ہیں، رمضان گزر جاتا ہے 2-3 ختم قرآن نہیں کر پاتے رمضان جیسے دن میں، لیکن امام اعظم تھے جو رمضان میں 61 ختم قرآن کیا کرتے۔ وہ لوگ تھے
جن کی زندگی میں نیکیاں زیادہ ہیں، وہ لوگ تھے جن کی زندگی پہ زندگی رش کرتی ہے۔ ہم لوگ ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ جلسہ سال میں ایک بار ہوتا ہے، اور پھر بھی سارا ٹائم اس جلسے کو دے نہیں پاتے، ساری رات جاگ کر اپنے رب کا نام سن نہیں پاتے۔ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، اس کے مقابلے میں دنیا کا 100 سال 1 منٹ ہے۔ یہاں ساری زندگی نظر ہو گئی بچوں کے نام، ساری زندگی نظر ہو گئی زمین کی خریداری، مکان کی تعمیر کے نام، ساری زندگی ہم نے 2-4 بچہ پیدا کرنا، ان کی شادی کا انتظام کرنا، پھر ان کی شادی کہاں جا رہے کروا سب لوگ؟ بیٹھو یہی کچھ اپنی زندگی میں کیا۔ بیٹھ جائیں، چند بچوں کی شرارت ہے، ان بچوں کی وجہ سے آپ جلسے کو بدرنگ نہ بنائیں۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ جلسہ احساس دلانے کے لیے ہوتا ہے، تقریریں آدمی کی سوچ بدلنے کے لیے ہوتی ہیں۔ تقریر وہ نہیں ہے کہ ہم مائک کو پھینک دیں، تقریر وہ نہیں ہے کہ میں کرسی کو توڑ دوں، تقریر نہیں ہے کہ میں چلا کے میں اپنے آپ کو بے حال بنا لوں، تقریر وہ نہیں ہے کہ میں پگڑی اٹھا کے پھینک دوں۔ تقریر ہے وہ 5 منٹ کی گفتگو آدمی کو سوچنے پہ مجبور کر دے، آدمی کی جینے کا رخ بدل دے، آدمی کی زندگی میں کچھ نہ کچھ یو ٹرن آئے، انقلاب پیدا ہو، واپس لوٹے، سچی توبہ کرے، ایک اچھا انسان بننے کی کوشش کرے۔ اسی کا پریاس ہے جلسہ کرنا۔ خوب سناتے رہیں، کوئی نہ کوئی تو ہوگا جو ضرور اپنی زندگی کو بدلے گا۔ برگے حنا پہ لکھتا ہوں درد دل کی بات، شاید کہ رفتہ لگے کسی دل ربا کے بات۔ یہ ایک پریاس ہے، کوشش ہے۔ اللہ کے پیغمبروں نے بھی کوشش کی، ان پر بھی فرض تھا کہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا جائے۔ کسی کی گردن میں چادر ڈال کے نیک منانا کسی نبی پر بھی فرض نہیں تھا، صرف اللہ کا کلام پڑھ دینا، تو لاکھوں میں سے چند لوگ کھنچ کے ایمان لے آتے تھے، نیک بنتے تھے۔ آج بھی جو نائبین پیغمبر ہیں ان پر بھی یہی لازم ہے کہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا جائے، قرآن شریف کی تلاوت کر دیں، حضور کے حدیث سنا دیں، حکمت اور تدبیر کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، ہزاروں میں سے 1-2 کھنچ کے نیک بن جائے گا۔ مولا علی سے حضور نے کہا تھا کہ علی جہاں تم کو میں بھیج رہا ہوں پہلے تلوار مت چلانا، لوگوں تک دین پیش کرنا۔ اگر ایک آدمی بھی تیری وجہ سے راہ راست پہ آ گیا تو عرب کے سرخ اونٹ کے لیے یہ کام تیرے لیے بہتر ہے۔ عرب میں لال رنگ کا اونٹ بہت بڑی نعمت لوگ سمجھتے تھے، حضور نے کہا کہ عرب میں سرخ اونٹ کی جو عزت ہے اس سے بڑی نعمت ہے تمہاری وجہ سے ایک آدمی کی زندگی کا بدل جانا۔ یہ جلسہ اسی ایک کوشش ہے تاکہ ہم پیغام ہمارے علماء کے ذریعہ پہنچتا رہے، کوئی نہ کوئی بدلے گا۔ ایسا نہیں کہ جلسے کے بعد سارا گاؤں بدل جائے گا، سارے لوگ نمازی بن جائیں گے، نہیں، ایک کوشش ہے، ایک آدمی بدل جائے، اس کی سوچ بدل جائے، اس کا دل بدل جائے، بال بچوں کی محبت کی جگہ سرکار کی محبت سب سے زیادہ بیٹھ جائے، دنیا کی جگہ آخرت کی محبت بیٹھ جائے، دنیا کے لیے جینے کی جو للک ہے اس کی جگہ جنت کے شوق میں جینے کی تڑپ پیدا ہو جائے۔ یہی ایک کوشش ہوتی ہے خطاب کے ذریعہ، جلسہ و جلوس کے ذریعہ، نیکوں کی محفل میں آنے کے ذریعہ۔ اور جہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اس کے مقابلے میں 100 سال 1 سیکنڈ ہے۔ تو 1 سیکنڈ کو خوبصورت بنانے کے لیے ہم نے کیا کچھ کر دیا، اور جہاں کھربوں سال رہنا ہے وہاں کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں۔ اسے تنہائی میں بندہ اگر سوچے گا تو تڑپ کے جان دے دے گا، لیکن چونکہ سوچ ہی نہیں ہے، قیامت کی نشانی ہے کہ آخر زمانے میں عقلیں چھین لی جائیں، لوگ دیوانے کی طرح بولیں گے، دیوانے کی طرح سوچیں گے، دیوانے کی طرح کام کریں گے، جو ضروری کام ہے اس کو نہیں کریں گے اور جو غیر ضروری ہے اسے کریں گے۔ اس کی ایک مثال دیکھ لیں، کس طرح لوگ دیوانے اور پاگل ہو گئے۔ ضروری ہے روٹی اور چاول کھانا، مگر کھینی بیڑی سگریٹ ضروری نہیں، اس کے بغیر کروڑوں آدمی ہیں جو کھینی بیڑی سگریٹ کو ٹچ نہیں کیا مگر زندہ ہے۔ روٹی چاول ضروری ہے، لیکن آج دیکھیں لوگ دیوانے ہو گئے، پاگل ہو گئے۔ کیا مسجد، کیا جلسہ، کیا خانقاہ، کیا سفر، کیا ہوائی جہاز، کیا ٹرین، کیا پلین، کیا کار، کیا ڈرائیور، کیا اونر۔ روٹی کا استعمال کم ہے، گٹکا کا استعمال زیادہ ہے۔ لوگ سلام کا جواب تک نہیں دے پاتے ہیں کیونکہ منہ تھوک سے بھرا ہوا ہے۔
لوگ صرف ایک ہاتھ بڑھاتے ہیں، سلام نہیں کرتے ہیں، چونکہ منہ تھوک سے بھرا ہوا ہے۔ کیا پاگل پنی ہے! جو ضروری چیز ہے اس کو نہیں کرنا، جو غیر ضروری چیز ہے اس کو لینا۔ اس لیے حضور نے کہا تنزع عقول اکثر ذالک الزمان، ایک وقت ایسا آئے گا اکثر لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی۔ عورتیں پردہ میں رہنے کی چیز ہے، مرد جدوجہد کر کے اپنے پریوار کو پالنے کی چیز ہے۔ آج مرد اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، عورتیں اپنے جسم کی نمائش کر کے چند سکے کما کے گھر والوں کو پال رہی ہیں۔ جو چیز پردے کی تھی وہ بے پردہ ہو گئی۔ جو باہر رہنے والے لوگ تھے وہ صرف کھانے پینے سجنے سورنے ایک ایک گھنٹہ آئینے کے سامنے رہنے میں عورتوں کی خصلت کو اختیار کر لیا۔ سچ کہا حضور نے، اخیر زمانے میں عقلیں چھین لی جائیں گی، لوگ سوچنا چھوڑ دیں گے، لوگ صرف دنیا کے لیے سوچیں گے، اور یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ایک قطرہ پانی ہے سمندر کے سامنے۔ جیسے سمندر ہے اس کے سامنے ایک بوند پانی، اسی طرح آخرت کے سامنے اس دنیا کی ایک قطرہ پانی کی حیثیت ہے۔ حضور نے مثال دی تھی ایک بار، آقا نے کہا تھا کہ تم میں سے کوئی اپنی انگلی پانی میں ڈال دے، فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ، پھر وہ دیکھے کہ یہ انگلی کتنے پانی کو لے کے لوٹتی ہے۔ یعنی سمندر میں اپنی انگلی داخل کر دیں، اب پھر وہاں سے انگلی نکالیں، چند قطرے پانی انگلی میں۔ حضور نے کہا یہی مثال اس دنیا کی آخرت کے سامنے ہے۔ آخرت ایک سمندر کے معنی میں، دنیا اس کے سامنے ایک قطرہ پانی۔ میری ساری کوششیں اسی ایک قطرہ پانی کے لیے صرف ہو گئی، ساری انرجی، ساری پڑھائی، ساری لکھائی اسی ایک قطرے پانی کے لیے۔ ہم نے 30 سال تک علم حاصل کیا تاکہ میں ڈی ایم بن جاؤں، ڈی ایم بننے کے بعد 30 سال نوکری کی تاکہ چند پیسے کما کے بال بچوں کو پالوں، چھوٹا سا گھر بناؤں، ایک گاڑی خریدوں۔ 60-65 سال زندگی کے ختم ہو گئے پڑھائی میں اور نوکری کرنے میں۔ 65 سال کی عمر کا بوڑھا ہو گیا، اب باقی جو 2-4-10 سال ہے وہ موت کے انتظار ہے۔ یہ زندگی ختم ہو گئی۔ یعنی صاحب آپ ڈی ایم بنے، انجینئر بنے، پروفیسر بنے، مقصد کیا ہے؟ زندگی گزارنا، اور اس کے لیے 30 سال محنتیں کی، 18 گھنٹے اسٹڈی کیا، 15 گھنٹے پڑھا۔ اب وہاں 60 سال گزر گئے، اب موت کا انتظار۔ اب اس دنیا میں قدم رکھنا ہے جہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہو۔ جس طرح بھی رات ہے یہ فیکٹ ہے، اسی طرح یہ بعد بھی فیکٹ ہے۔ جیسے میں آج سے 10 سال پہلے میری داڑھی کے بال ایک بھی کالا نہیں تھا، ایک بھی سفید نہیں تھا، اور آج داڑھی کے بال سفید ہو گئے۔ جیسے آج سے 25 سال پہلے ہم بالکل 25 سال کا جوان تھے، اور آج 50 سال کے ہو گئے۔ ہم چاہے 50 کروڑ روپے کی دوائی استعمال کریں، پھر بھی میں ہمیشہ جوان نہیں رہ سکتا۔ بڑھاپا آنا ہی آنا ہے، بال سفید ہونا ہی ہونا ہے۔ لوگ ہزار جھوٹ لائے کہ کون کہتا ہے کہ موت ہے، بالکل جھوٹ بات ہے، غلط بات ہے۔ وہ پاگل اور دیوانہ ہے جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ موت فیکٹ ہے، موت حق ہے، موت آ کے رہے گی۔ ٹھیک اسی طرح آخرت حق ہے، مرنے کے بعد کی جو دنیا ہے وہ سچ ہے۔ وہاں کا ایک دن دنیاوی کاؤنٹنگ کے حساب سے 50,000 سال کا ہوگا، یہ بھی سچ ہے۔ لوگ ہزار انکار کرے، لوگ ہزار بولے نہیں ہے، کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی جنت نہیں ہے، کوئی جہنم نہیں ہے، یہ اسی پاگل کی بات ہے جو بولے رات نہیں ہے، یہ اسی پاگل کی بات ہے جو بولے دن نہیں ہے، یہ اسی پاگل کی بات ہے جو بولے کہ ہم کو موت نہیں ہے۔ جو چیزیں فیکٹ ہیں وہ حقیقت ہے۔ جب حقیقت ہے تو کتنی بڑی حماقت ہے کہ ایک قطرہ پانی کے لیے ساری انرجی ختم ہو گئی، اور جہاں سمندر کے معنی دنیا ہے وہاں کے لیے ہم نے ایک دن بھی نہیں گزارا، ایک گھنٹہ بھی ہم نے نہیں گزارا۔ اگر آپ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے اعمال کا محاسبہ کریں گے تو اپنے آپ سے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ یہی احساس دلانے کے لیے جلسہ ہوتا ہے، اسی احساس کے لیے تقریریں ہوتی ہیں، اسی احساس کے لیے بندہ اپنے مرشد سے مرید ہوتا ہے، اسی احساس کے لیے اللہ کے نیک بندوں کے مزارات پہ حاضری ہوتی ہے۔ ہم نے اس حاضری کو پیسہ کا رخ دے دیا کہ وہاں جائیں گے بیٹا ملے گا، بیٹی ملے گی، مکان ملے گا، دولت ملے گی، اچھا داماد ملے گا، گھر بنائیں گے، الیکشن میں جیتیں گے، یہ اور بات ہے۔ مگر وہ فقیر جو ساری زندگی پیٹ بھر کے نہیں کھایا، جنہوں نے ساری زندگی اپنی پیٹھ کو زمین پہ لگا کے ٹھیک سے نہیں سویا، جنہوں نے وطن سے بے وطن ہو کر ایک بے چین سی زندگی گزار دی، دنیا ان کے پاس آئی، اس نے دنیا کو طلاق دے دیا۔ تو
تو جس نے دنیا کو طلاق دے کے یہ مقام حاصل کیا کہ آج ان کے بازار پہ بادشاہوں کی پیشانی جھک رہی ہے، وہاں دنیا جا رہی ہے، یہ مقام اسی لیے ملا کہ اس نے دنیا کو طلاق دے دیا، تب دنیا ان کے آستانے پہ جا رہی ہے۔ اس نے جی بھر کے نہیں کھایا، تب دنیا ان کے آستانے پہ جا رہی ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بال بچوں کو کبھی بال بچے کی حیثیت سے پیار نہیں دیا، پیار دیا صرف اسی لیے کہ بچوں کو پیار دینا حضور کی سنت ہے۔ بال بچوں کو پالا صرف اسی لیے کہ نماز کے بعد سب سے بڑا فرض حلال روزی کی تلاش ہے۔ انہوں نے بال بچے کو اسی لیے ایڈجسٹ کر کے چلا کہ بال بچوں کے لیے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے بال بچوں کے لیے اچھا ہے، حضور کے فرمان پہ عمل کرنے کے لیے۔ یعنی ساری زندگی عبادتوں کی نظر ہو گئی ان کی، نہ جی بھر کے کھایا، نہ جی بھر کے سویا، نہ جی بھر کے پہنا، نہ جی بھر کے گھوما۔ تو جب دنیا میں آخرت رخی زندگی گزارا تو اللہ نے وہ عزتیں دے دی کہ جنت وہاں ملے گی، مقبولیت یہاں ملے گی، شہرت یہاں ملے گی، کروڑوں آدمی ان کے قبر کی مٹی سے روشنی حاصل کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے اس طرح سے زندگی گزاری اللہ نے ان کو عزت دی، مقبولیت دی۔ غوث اعظم پیدا ہوئے تھے ایران کی سرزمین میں، انہوں نے 18 سال کی عمر میں اپنا وطن چھوڑ دیا، 80 سال کی بوڑھی ماں کو تیاگ دیا۔ ماں کہتی رہی کہ بیٹا جاؤ، اب قیامت کے دن ملاقات ہوگی، بیٹا وہاں سے چلے۔ وطن چھوڑنا کتنا مشکل کام ہے، ان بچوں سے پوچھئے جو دہلی جانے کے لیے اپنے گاؤں کو چھوڑ کر بھیگی پلکوں کے ساتھ گھر سے جاتا ہے، اپنے گاؤں کے طرف دیوار کو غور سے دیکھتا ہے، پتہ نہیں اب سال بھر کے بعد آئیں، 6 مہینے کے بعد آئیں۔ وطن چھوڑنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن جو قیامت تک کے لیے وطن چھوڑ دیا، قیامت تک کے لیے اپنی ماں کو چھوڑ دیا، کس قدر ماں وہ لاجواب ہوگی جس ماں نے ایسا بیٹا جنم دیا ہے۔ بیٹا کیسا لاجواب ہوگا جس بیٹے نے ماں کو اللہ کے لیے قربان کر دیا۔ چونکہ بیٹا چاہتا تھا کہ میں اپنی ماں کے پاس رہوں، لیکن ماں نے کہا نہیں جاؤ، تمہیں علم حاصل کرنا، تمہیں دوسروں کو روشنی بکھیرنی، تمہیں اللہ رب العزت کا پیغام عام کرنا، اب تم سے میری ملاقات قیامت کے دن ہوگی۔ بیٹا چلا، ماں انتقال کر گئی، بیٹے کو خبر نہیں۔ ماں کے انتقال کے کئی مہینے کے بعد عبد القادر جیلانی کو پتا چلا کہ میری ماں مر گئی ہے۔ اب پھر وہ اب کرے تو کیا کرے، چونکہ وعدہ ہے کہ اس وقت تک نہیں آنا ہے بغداد سے لوٹ کر جب تک کہ تم ایک اچھا عالم بن کے دین کا خادم نہیں بن جاؤ۔ 80 سال کے بڑھاپے میں بیٹے کو ڈونیٹ کرنا یہ سب کا کام نہیں تھا، اپنے بیٹے کو نگاہوں سے دور کرنا جبکہ وہ خدمت کی محتاج ہیں، مگر بیٹے کو اللہ کی راہ میں وقف کر دینا یہ سب کے بس کا کام نہیں ہے۔ جب ماں ایسی لاجواب ہوتی ہے، باپ لاجواب ہوتا ہے، جب بیٹے میں ایسا جنون رہتا ہے، تبھی اس خاندان کا نام کروڑوں آدمی کے لیے ایک عبرت نشاں بن جاتا ہے۔ آج ساری دنیا غوث اعظم کی قربانی کے پہلو کو جان رہی ہے کہ وطن چھوڑنا، علم حاصل کرنا، رات رات بھر چراغ کے سامنے آنکھ جلانا، 70 دن تک بھوکا پیاسا رہنا، اور استاد کے دروازے پہ جا کے ان کی چوکھٹ پہ رات گزار دینا، چراغ اس کے سامنے آنکھ رات رات بھر جلا کے ہزاروں کتابوں کا مطالعہ کرنا، بعد میں نا مردوں کو زندہ کرنا، 70 مردوں کے گھر جانا، 12 سال کی کشتی کو لوٹا دینا، یہ سب تو اللہ نے ان کی عبادتوں کا انعام ان کو دیا کہ عبادت کا انعام کرامت کسے کہتے ہیں، تاکہ بندہ جان لے کہ انہوں نے جو اپنی ساری زندگی ڈیڈیکیٹ کر دیا، وقف کر دیا، اس کا انعام اس کو کیا ملا۔ اگر اللہ کے ولی بھی ہماری ہی طرح دنیا میں رہیں اور مر جائیں، اور ہم بھی شرابی پاپی بے نمازی بن کے دولت کما کر کے مر جائیں، پھر دونوں میں فرق کیا رہے گا؟ اللہ شرابی کو ذلیل کر کے بتاتا ہے کہ گناہ کا انجام یہ ہے، بے نمازی کے چہرے کا نور چھین کے اللہ بتاتا ہے کہ ترک نماز کی سزا یہ ہے۔ اللہ روزہ چھوڑنے والوں کو عید کے دن ان کے چہرے کو کالا بنا کے بتاتا ہے کہ عبادت نہ کرنے کا انجام کیا ہے۔ ساری زندگی حسرت مایوسی کے ساتھ جینا، جو اللہ کے لیے نہ جیے اللہ اس کی زندگی سے برکتوں سے، اولاد سے برکتوں کو چھین لیتا ہے، چہرے کا نور چھین لیتا ہے، ان کے گھر روزی روزگار سے برکتیں چھین لیتا ہے، اولاد کی فرما برداری چھین لیتا ہے، نیند سے سکون چھین لیتا ہے۔ آج ساری دنیا دولتوں کے انبار پہ بیٹھنے کے باوجود سکون کے لیے ترس رہی ہے۔ بیماری نے دنیا کے چین کو چھین لیا، اولاد کی نافرمانی نے زندگی کی لذتوں کو چھین لیا، دولتوں کے انبار پہ بیٹھنے کے بعد پھر فکر دنیا نے مجھ کو اندر سے کھوکھلا اور بیمار بنا دیا۔
ہم ایک سکے کے لیے بہت کچھ کرنے کو تیار ہیں، وہ سکہ حاصل کرنے کے بعد ایک الگ سی مایوسی پیدا ہو جاتی ہے۔ پہلے آدمی سوچتا ہے گھر بن جائے مزہ مل جائے گا، لیکن گھر بننے کے بعد 10 نئی خواہش جنم لیتی ہے، گاڑی کی، دوسروں کے مقابلے کی۔ جب گاڑی آ جاتی ہے اس سے بڑی گاڑی کی خواہش آدمی کو تڑپا دیتی ہے۔ جب ایک چھوٹا سا مارکٹ بنا لیتا ہے تو جب دیکھتا ہے کہ شہر میں ایک آدمی کے پاس 5 مارکٹ ہے تو اس کو اپنا ایک مارکٹ کھلنے لگتا ہے، یہ اس کے مقابلے کے لیے 5 مارکیٹنگ کمپلیکس بنانے کا سپنا دیکھتا ہے، اور نہیں ہو پاتا ہے تو زہر کھا کے مر جاتا ہے کہ ہم اس کے سامنے انفیریئر ہیں، ہم ان کے سامنے غریب ہیں۔ جن کا باپ ہل چلاتا تھا یہ پاؤں میں چپل تک نہیں تھی، وہ اگر 1 کروڑ کے مکان کا مالک ہو گیا اسے تو 24 گھنٹے سجدے میں رہنا چاہیے کہ میرے باپ کے پیر میں چپل نہیں تھی، اے اللہ تو نے آج اس کو کروڑوں کا گھر عطا کیا ہے، اس کو تو سجدے سے فرصت نہیں ملتی۔ لیکن چونکہ انہوں نے دوسرے کا مکان دیکھ لیا کہ میرا مکان 1 کروڑ کا ہے، دوسرے کا 10 کروڑ کا ہے، اب جب 10 کروڑ کا دیکھا اپنا 1 کروڑ کا مکان اس کو کمزور نظر آنے لگا، اب اس کے مقابلے میں وہ جینے لگا، اب چہرے کا نور ختم ہو گیا، زندگی کا سکون ختم ہو گیا۔ اسی طرح دنیا کے 90% لوگ اسی مقابلے میں جی رہے ہیں، اس لیے دنیا بیماری سے بھر گئی، دنیا بے چینی سے بھر گئی، دنیا کے لوگ زندگی کا صحیح مزہ کھو دیے، نہ اپنے گھر میں من لگ رہا ہے، نہ سماج میں من لگ رہا ہے، نہ شہر میں من لگ رہا ہے، نہ بمبئی میں من لگ رہا ہے۔ ایک عجیب سی بات پوری دنیا میں پیدا ہو گئی، امریکہ میں دل نہیں لگ رہا ہے، لوگ زہر کھا کے مر رہے ہیں۔ بریٹین جس کو ہم لوگ دیکھنا چاہتے ہیں مگر وہاں سوسائڈ کے واردات بڑھ گئے، دہلی جسے اڑیسہ کے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں وہاں زہر خورانی کے واردات بڑھ گئے۔ آج جس ٹرین سے میں آ رہا تھا راجدھانی سے اس میں کچھ بھی نہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، اچانک گاڑی اسٹیشن سے کھلی اور ایک بندہ کٹ گیا، ٹرین کچھ منٹ کے لیے ڈسٹرب ہو گئی، یعنی کسی کو بھنک نہیں، کوئی بھاگ رہا ہے کوئی پکڑ رہا ہے نہیں، بلکہ چلتی ہوئی ٹرین کے پہیا کے نیچے خود کو لے آیا، اور ایک نوجوان بالکل 18 سے 25 سال کے بیچ اس کی عمر ہوگی کوڈرما اسٹیشن پہ خودکشی کر لیا۔ زندگی میں اتنی الجھنیں ہیں کہ بہار کا ایک انجینئر جو اربوں میں کھیلتا تھا، ایک جوہری کئی سونے چاندی کی دکان کا اونر، اربوں میں کھیلتا تھا، امریکہ سے گھوم کے گھر آیا تھا، لیکن کون سا ٹینشن تھا زندگی میں؟ 5-6 دن کے بعد خود اپنے آپ کو شوٹ کر لیا، اپنی خوبصورت بیوی کو گولی مار دیا، اپنے خوبصورت بیٹے کو گولی مار دی، خوبصورت بیٹی کو گولی مار دی، یعنی پورا خاندان اجاڑ لیا اس نے، سارا ہندوستان سہم سا گیا۔ غریب رکشہ چالک، ٹھیلا چالک اگر سر ڈھکتا ہے